السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا تو کیمرہ کھولیں یا پھر یہ کہ آپ لوگ ہاتھ اٹھائے کریں بات کرنے سے پہلے، تاکہ پتہ تو چلے نا، ایک ڈیکورم خراب ہوتا ہے۔ جی بولیے۔ کل ہم نے چونکہ دو آیتوں کے اوپر ہی ختم کر دیا تھا، آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 72 سے 72، 72 شہدائے کربلا کی نسبت سے۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو نجات دی اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، جو ہمارے پاس سے تھی، وَقَطَعْنَا، اور ہم نے کاٹ دیا، دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یعنی ان کی جڑ کو جن لوگوں نے تکذیب کری ہماری آیات کی، وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ فقال فانجیناه ای هودا والذین آمنوا معه برحمة منه فانه الذین هداهم للایمان وجعل ایمانهم سببا ینالون به رحمتی وانجاهم برحمتی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہود اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے نا، ان کو نجات دی ان کی ہدایت کے سبب، ان کے ایمان کے سبب، اور وہ ایمان اللہ نے ان کو ہدایت کیا، اور پھر اس ایمان کے سبب نجات دی، اور اس ایمان کو سبب بنایا۔ سمجھے؟ کس چیز کا سبب بنایا؟ جس سبب اس چیز کا کہ جس کے ذریعے اللہ کی رحمت پہنچتی ہے۔ یعنی اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت ہو آپ کے اوپر، تو آپ کو ایمان والا بننا پڑے گا، اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَيْ اسْتَأْصَلْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ الشَّدِيدِ الَّذِي لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، یعنی ہم نے ان کو پھر ایک شدید عذاب میں مبتلا کر دیا کہ ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ وصلت اللہ علیہم الرِّیحَ الْعَقِیمَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک ہوا بھیجی، ما تذرو من شیء اتت علیہ، اور وہ ہوا اتنی تیز اور خطرناک تھی کہ اس نے کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا جس کے اوپر بھی آتی، الا جعلته كالرمیم، سوائے یہ کہ وہ اس کو بالکل بھوسا مٹی کی طرح کر دی تھی۔ فأهلكوا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين أقيمت عليهم الحجج۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فأهلكوا، ان سب کو فأهلكوا، تو بس وہ ہلاک کر دیے گئے، فأصبحوا، اور انہوں نے اس حالت میں صبح کری، یعنی وہ ہو گئے، لا یرا الا مساکنہم، کہ کچھ بھی نہیں دکھا سوائے ان کے مساکن کے، گھروں کے۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیسی اس کی عاقبت ہے، جن کے اوپر حجت قائم ہو جائے۔ فلم ينقادوا لها وامروا بالایمان، تو جو کوئی اس کا انقیاد نہ کرے جب ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے، تو وہ اس عذاب کے مستحق ہوتے۔ وَأُمِرُوا بِالْإِيمَانِ، اور انہیں ایمان کو حکم دیا گیا، فَلَمْ يُؤْمِنُوا، لیکن اس کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ عاقبتہم الہلاک، پھر ان کی عاقبت کیا ہوتی ہے جو لوگ ایمان کا کہا جائے اور ایمان نہ لائے، یا دلائل بین ہونے کے باوجود ایمان نہ لائے؟ الہلاک، الخزي، ضلالت، والفضیحہ۔ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا اللَّعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے لعنت نے ان کی اتباع کری، یعنی ان کا پیچھے کیا اس دنیا میں بھی اور یوم قیامت میں بھی۔ اور یہ کہ عاد کی جو قوم تھی، عاد جو قوم تھی اس نے کفر کیا اپنے پالنہار کا، اور پھر ہود کی قوم بھی جو ہے وہ اس طریقے پر۔ وقال ہونا، اور یہاں کہا گیا، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین بوجہ من الوجوہ بل وصفهم التکذیب والعناد ونعتهم الکبر والفساد۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو کذبو کا لفظ آیا نا، اس کے اندر بیسکلی بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ یعنی تکذیب کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ تکذیب کرنے کا طریقہ جو ہے وہ مختلف اوجہ سے ہوتی ہے۔ ایک تکذیب کا طریقہ یہ کہ عناد کرے بندہ، کبر کرے، فساد کرے، یہ سارے طریقے۔
آیت نمبر 73. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور پھر سمود کی اور ان کے بھائی کس کو بھیجا؟ اخاہم صالحہ. اب دیکھیے یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا اخاہم، یہ منصوب ہے. یہ بیسکلی وہ جو ارسلنا آئے نا دوسری آیت میں، آیت نمبر 59 میں، اس کا مفعول بھی ہے. قرآن میں دیکھیں چیزیں اس طرح مربوط ہوتی ہیں کتنا آگے تک، جس طرح ملیکی یوم الدین ہے. ابھی ملیکی کے نیچے جو زیر ہے یہ للہ کی وجہ سے، الحمد للہ رب العالمین کا اثر ہے. ای وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ الْقَبِيلَ الْمَعْرُوفَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْكُنُونَ الْحَجَرَ وَمَا حَوْلَهُ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَجَزِيرَةِ الْعَرَبِ. وہ کہتے ہیں کہ سمود جو ہے نا یہ قبیلہ تھا معروف، جو کہ پتھروں کے بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے اور اس کے ارد گرد ارض حجاز اور جزیرۃ العرب میں. ارسل اللہ الیہم اخاہم صالحہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، نبی یدعوہم، نبی بنا کر، جو کہ ان کو بلاتے تھے، الی الایمان والتوحید وینہاہم عن الشرک والتندید، اور وہ ان کو ایمان اور توحید کی طرف بلاتے تھے اور شرک اور تندید سے روکتے تھے، یعنی انداز بنانے سے اللہ کے ساتھ کسی اور کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، جس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے. دعوت علیہ الصلوۃ والسلام من جنس دعوت اخوانی من المرسلین الامر بعبادت اللہ وبیان انہ لیس للعباد الہ غیر اللہ. ان کی بھی وہ کہتے ہیں کہ دعوت وہی تھی جو ان کے بھائیوں اور دیگر مرسلین انبیاء اور رسول کی تھی کہ بھئی ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ سزاوار عبادت نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، پس تحقیق تمہارے پاس بینہ آ گئی ہے، ایک واضح، تمہارے پالنہار کی اور سے، پروردگار کی طرف سے. ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیا، یہ جو اللہ کی اونٹنی ہے نا، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، ابل کہتے ہیں میل اونٹ کو، اور جمل بھی میل اونٹ کو کہتے ہیں. جمل کی جمع کیا ہے؟ جمل، جمل. اور ناقہ کی جمع کیا ہے؟ معاویہ. زبردست، مجھے بہت پسند آیا تھا یہ لفظ. قد جاءتکم بینۃ من ای خارق من خوارق العادات التي لا تكون الا آیہ سماویہ لا يقدر الناس علیہ ثم فسر بقولی. یعنی کہ یہ ایک ایسی بینہ تھی، واضح دلیل، جو کہ عام عادات کو پھاڑنے والی تھی، یعنی ان نیچرل فینومینا سے ہٹ کر تھی. اور یہ ہوتی ہی آیت سماویہ، یعنی آسمان سے نازل شدہ. لوگ اس کے اوپر قادر نہیں ہوتے. اس کے بعد مزید اس کی تفسیر کری ہوئی قولی ہی ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیا، یعنی پہلے کہا کہ تمہارے پاس ایک بینہ آ گئی ہے، پھر مزید اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹنی ہے اللہ کی، یعنی اس کی جو ہے اضافت اللہ کی اور کری، تنصیب، اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے آیت کے طور پر. ای ہذہ الناقہ شریفہ فاضلہ لافاضتها الا الی اللہ تعالی اضافت التشریف لکم فیہا آیہ عظیمہ. یعنی کہ یہ چونکہ اللہ کی اونٹنی ہے، اب تم نے اس کی جو ہے وہ تکریم کرنی ہے اور عزت کرنی ہے، اور یہ تمہارے لیے آیت عظیم ہے. وقد ذکر وجہ الآیہ فی قولی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ جو ہے وجہ الآیہ ذکر کی، ایک اور قوم میں لہا شربن یشربن ولکم شرب یوم معلوم، یعنی کہ تمہارے لیے بھی ایک یوم معلوم پر پانی پلانے کا دن ہے اور اس کے لیے بھی، یعنی ناقۃ اللہ کے لیے. وکان عندہم بئر کبیرہ، اور ان کے پاس ایک بہت بڑا کنواں تھا، وہی المعروف ببئر الناقہ، اور اس کا نام ہی تھا کہ بئر الناقہ، یعنی کہ اونٹنی کا کنواں. یتناوبونہا ہم والناقہ للناقہ یوم تشربہا ویشربون اللبن من ضرعہا ولہم یوم یردونہا وتصدر الناقہ عنہم. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس دن آتے تھے، اور اونٹنی کے لیے ایک دن تھا کہ اس میں سے پیے، اور پھر وہ اس کے تھنوں سے دودھ نکال کے پیتے تھے.
ولہم یوم، اور پھر ایک دن ان کا ہوتا تھا یردونہا وتصدر الناقہ عنہم، اور جس دن وہ اونٹنی کو ہٹاتے تھے اور اپنے جانوروں کو پلاتے تھے. وقال لهم نبیہم صالح علیہ السلام، تو ان کے جو نبی تھے صالح علیہ السلام انہوں نے ان سے فرمایا فذروها تأکل فی ارض اللہ، کہ اس کو چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کچھ بھی کھاتی پھرے. فلا علیکم من مؤونتها شیء، یعنی کہ تمہیں اس سے کیا پرابلم ہے اگر وہ کھاتی پھری، تمہارا تو نہیں کھا رہی. ولا تمسوها بسوء، اور اس کو چھونا مت کسی بری نیت سے، ای وعقر او غیری، یعنی نہ اس کو کاٹنا ہے پہنچے نہ کوئی اور. فیأخذکم عذاب علیم، تو ورنہ تمہیں آ کے پکڑ لے گا عذاب علیم، ایک دردناک عذاب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.